السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ناول گھر۔ ناول نیم دشت ہجراں، رائٹر نیم حیار راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 3۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے چاقو سے پہلے اس کی ایک آنکھ نکالی اور پھر دوسری۔ وہ شخص چیخ چیخ کر اب تک نیم بے ہوشی کی حالت میں آ چکا تھا۔ گلے سے آواز نکلنا بھی بند ہو چکی تھی۔ اس کا ہمیشہ سے ایک ہی اصول رہا تھا کہ وہ اپنے شکار کو بے بس کر کے مارتا تھا۔ اس کو نیم بے ہوش دیکھ کر ڈارک مونسٹر نے سوئچ پلگ میں لگایا اور وولٹیج کی مقدار کم کر کے اس کو تب تک کرنٹ لگاتا رہا جب تک اس کا خون کرنٹ کے جھٹکے کھا کھا کر جل نہیں گیا۔ کچھ ہی دیر میں خون جلنے سے اس کی باڈی سیاہ ہونے لگی۔ اس کے ٹھنڈے سیاہ پڑتے مردہ جسم پر ایک سرد نظر ڈالتا وہ سیل سے باہر نکل گیا اور باہر کھڑے دونوں لڑکوں کو اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ڈارک مونسٹر کی وحشت پھیلانے کے لیے اس کے ہر ٹارچر کو سب کے سامنے نشان عبرت کے طور پر پیش کیا جاتا تاکہ ہر کوئی اس سے عبرت حاصل کرے۔ اب بھی اس کی سیاہ لاش کو ہال میں لٹکایا جانا تھا تاکہ تمام لوگ ایک غدار کا انجام دیکھ سکیں۔ سیل میں داخل ہوتے ہی انسانی جسم کے جلنے کی ناگوار بو پر بے ساختہ دونوں نے ناک پر ہاتھ رکھا۔ سامنے اس کے سیاہ مردہ جسم کو دیکھ کر ایک لڑکے کو تو متلی ہو گئی۔ وہ فوراً باہر کی جانب بھاگا۔ حالت تو پیچھے رہ جانے والے لڑکے کی بھی خراب تھی مگر ڈارک مونسٹر کے خوف سے اس نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ وہ دونوں لڑکے ابھی نئے تھے اسی لیے ان کو لاش ہال میں لٹکانے کا حکم ملا تھا۔ اس شخص کی لاش کی حالت دیکھ کر اس نئے لڑکے کے دل میں ڈارک مونسٹر کی وحشت اور خوف پہلے سے مزید بڑھ گیا۔ اتنی صفاقی اور درندگی صرف ڈارک مونسٹر ہی دکھا سکتا ہے وگرنہ کسی اور میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی۔ وہ جھرجھری لے کر سوچتا اس کا مردہ جسم اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ مانو میری جان، سمجھنے کی کوشش کرو، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں تو تمہیں بچانا چاہتا تھا اس سے۔ وہ اچھا بندہ نہیں ہے، اس کی ریپیوٹ اچھی نہیں ہے۔ تم ابھی چھوٹی ہو، معصوم ہو، لوگوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ اس کو ابھی مائیگریٹ ہو کر یونی آئے 2 ماہ ہوئے ہیں اور آتے ساتھ ہی یونی کے سب سے خراب لڑکوں کے گروپ کا ہیڈ بن گیا ہے۔ اس سے بات کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس سے جتنا دور رہو میری جان اتنا اچھا ہے۔ زرجان نے چھٹی کے وقت گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے دوبارہ سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن اسے یونی میں منانے کی کوشش بھی کرتا رہا مگر ناکامی ہی ہوئی تھی۔ زرمین سکندر کے بارے میں ایسے حقائق سن کر حیرت سے زرجان کو دیکھ رہی تھی۔ تم سچ بول رہے ہو زر؟ وہ ایسا تو نہیں لگتا، مانو تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتا، اور سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابھی جو کچھ میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا ہے وہ بھی کم ہے۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ تم اب پرومس کرو کہ دوبارہ اس سے کوئی بات نہیں کرو گی اور نہ ہی اس کا ذکر کرو گی، اور سب سے اہم بات کہ اپنی یہ زبان اس کے سامنے بالکل بند رکھنا۔ دیکھو میری جان، میں نہیں چاہتا کہ وہ یا کوئی بھی تمہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچائے۔ اس نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر زرمین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے پیار سے سمجھایا۔ زرمین نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا جہاں اس کے لیے پریشانی اور پیار رقم تھا۔ وہ زرجان کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے مسکرا دی۔ اوکے، بٹ پہلے مجھے آئس کریم کھلاؤ۔ اس نے ناک چڑھا کر کہنے پر وہ ہنس دیا۔ مانو ناک چڑھا کر بات کیوں کرتی ہو؟ اس نے زرمین کا ناک دبا کر ہنس کر پوچھتے ہوئے گاڑی کا رخ آئس کریم پارلر کی جانب کر دیا۔ میرا ناک، میری مرضی، اس نے پھر سے ناک چڑھا کر کہا اور خود ہی ہنس دی۔ زرجان بھی اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ رشین ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی جو ایک گرینڈ پارٹی کی آڑ میں ہو رہی تھی۔
اس میں جاوید خلجی اور اس کے گینگ کے اہم اراکین کے ساتھ انڈر ورلڈ کے بڑے بڑے مافیا شامل تھے۔ اس ڈرگ ڈیل کے ساتھ روس سے اسلحے کا ایک بہت بڑا کنسائنمنٹ اللیگلی آنے والا تھا، جس کا استعمال گلگت اور بلوچستان میں چھپے دہشت گرد تنظیموں کے لیے ہونا تھا۔ ڈرگ ڈیل اور اس کنسائنمنٹ کی خبر بہت کم لوگوں کو تھی۔ ایک بہت بڑے کسینو میں پارٹی پورے زور و شور سے جاری تھی، سیکیورٹی کا انتظام پورا تھا۔ جگہ جگہ گارڈ اپنا مخصوص یونیفارم پہنے ہاتھوں میں گنز لیے کھڑے تھے۔ ہر شخص اپنے ذمے کا کام نبھا رہا تھا۔ ہر طرف نامناسب مغربی لباس میں تھرکتے وجود تمام لوگ ہاتھ میں اپنے پسندیدہ مشروب کا گلاس تھامے، اپنی من چاہی لڑکی کو بغل میں دبائے ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ ان سے دور بار کے سامنے بیٹھا برانڈڈ وسکی گھونٹ گھونٹ کر کے اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا مضبوط کثرتی جسم، نیلی آنکھوں میں صفاکی، درندگی، سرد مہری گویا رچی بسی تھی۔ گھنے بلونڈ بالوں کو جیل کی مدد سے اچھی طرح سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑی ہوئی مغرور ناک اس کے اٹل ارادوں کا پتہ دیتی تھی۔ بلونڈ مونچھوں تلے انابی لب سختی سے بھینچے تھے۔ بلیک ٹکسیڈوز پہنے وہ مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار تھا۔ اس پر کسی یونانی دیوتا کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی سحر انگیز جکڑ لینے والی شخصیت کے سحر میں بندھی کئی لڑکیاں اپنی عزت نفس اور انا کو روندتی خود اس کے پاس آئیں، مگر اس کی نیلی آنکھوں میں موجود تاثرات دیکھ کر کف افسوس ملتی پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ پارٹی پورے عروج پر جاری تھی۔ ہر شخص اپنی مرضی سے پارٹی انجوائے کر رہا تھا۔ کسینو کے ایک خفیہ ساؤنڈ پروف کمرے میں میٹنگ جاری تھی۔ اس کمرے میں کل 10 لوگ موجود تھے، جن میں ایک جاوید خلجی، ایک ڈارک مانسٹر اور باقی 8 لوگ رشین ڈیلرز تھے۔ میٹنگ اختتام کی طرف گامزن تھی جب مخصوص سائرن کی آواز نے سب کو حواس باختہ کر دیا۔ تمام لوگ ایمرجنسی ایگزٹ کی جانب بڑھے، مگر اسے بند پا کر ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ آرمی کی تلوار سر پر لٹک رہی تھی، اور اگر وہ ثبوت سمیت پکڑے جاتے تو پھانسی کا پھندہ ان سب کے لیے یقینی تھا۔ وہ ہڑبڑی میں بھی ایک ہی شخص پرسکون اپنی جگہ پر ابھی تک ویسے ہی بیٹھا تھا۔ نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی خوف کا تاثر تھا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ چہرے کی کرختگی اور نیلی آنکھوں میں موجود صفاکی اور سرد مہری بھی ابھی تک قائم تھی۔ 5 منٹ میں اس کی برانڈڈ گھڑی کے لال بٹن نے جیسے ہی بلنک کیا، اس نے کوٹ کی پاکٹ سے اپنی مخصوص گلاک نکالی اور لوڈ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر میں میٹنگ روم خونی قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اب وہاں 2 نفوس زندہ بچے تھے، ڈارک مانسٹر جاوید خلجی۔ جاوید خلجی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھتے دھنکنی کی مانند چلتی سانسوں سے ڈارک مانسٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی مخصوص پناہ گاہ سمجھتا تھا، لیکن اسے آج ادراک ہوا تھا کہ وہ دراصل اپنے ہی ہاتھوں اپنی موت کا سامان پیدا کر چکا تھا۔ یہ تم کیا وہ خوف کے مارے لفظ اس کی زبان سے ادا ہونے سے انکاری تھے۔ دشمنوں کو جہنم واصل کیا ہے، اس نے بے نیازی اور لاپرواہی سے جواب دیتے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ اس کو آنکھوں میں خون لیے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر جاوید خلجی خوف زدہ ہوتا پیچھے ہوا اور صوفے سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، موت اس کے سر تک پہنچ چکی تھی۔ ڈارک مانسٹر نے ایک پاؤں اس کی ٹانگ پر رکھ کر زور دیا۔ اسے اپنی ٹانگ ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ چیختے ہوئے اس کا پاؤں اپنی ٹانگ سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا خلجی؟ خوف محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے مضحکہ خیز انداز میں پوچھا، مگر نیلی آنکھوں کا تاثر وہی تھا۔ یہی خوف تجھے بے بسوں کی آنکھوں میں دیکھ کر سکون ملتا تھا؟ تو چلو تمہیں آئینہ دکھاتے ہیں تاکہ تمہارے سو کالڈ انڈر ورلڈ ڈان کسی بے بس کی آنکھیں دیکھ کر پرسکون ہو جائیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ جاوید خلجی نے ایک
آخری کوشش کے طور پر گن نکالنے کے لیے پاکٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے ڈارک مانسٹر نے بیچ میں ہی پکڑ کر اس کی کوشش ناکام بنا ڈالی۔ نہیں، ابھی اس کام میں تم بہت کچے ہو۔ اس نے جاوید خلجی کو ہاتھ پکڑ کر اس زور سے مروڑا کہ ہاتھ جوڑ سے اکھڑ گیا۔ اس کی دل ہلا دینے والی چیخوں سے ڈارک مانسٹر نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ وہ خوف اور تکلیف کی ملی جلی کیفیت میں بولا، مگر ڈارک مانسٹر نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ ابھی ہمارا پراپر تعارف نہیں ہوا۔ ڈارک مانسٹر نہیں، میجر شاہ نام سے تو تم سارے بزدل خوب واقف ہو۔ چلو آج کھل کر زیارت بھی کر لو۔ یہ صرف مخصوص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ پھر مضحکہ خیز ہوا۔ مگر تم جیسوں کے لیے میرا ایک ہی تعارف ہے، ریڈ ولف۔ اس کے سرسراتے لہجے میں نیا تعارف سن کر جاوید خلجی کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ ریڈ ولف کو انڈر ورلڈ میں کون نہیں جانتا تھا؟ وہ موت کا دوسرا بھیانک نام تھا۔ دشمنوں کو ایسی سزا دیتا کہ روح تک کانپ اٹھتی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے محظوظ ہوتے میجر شاہ نے اسے گریبان سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ تب تک اس کی ٹیم اندر آ گئی اور میجر شاہ کے اشارے پر اسے ہتھ کڑی پہنا دی۔ کیپٹن حمزہ، اسے ریڈ ولف کے ٹارچر سیل میں رکھنا اور میرے آنے تک اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میں خود اپنے مہمان کی توضیع کروں گا۔ یس سر۔ اس نے حکم جاری کرتے جواب سن کر ایک نظر جاوید خلجی پر ڈالی، جسے کیپٹن حمزہ دوسرے سپاہیوں کے ساتھ باہر لے جا رہا تھا۔ پیچھے موجود ٹیم کو اس نے ثبوت اکٹھا کرنے کا آرڈر دیا اور خود سب سے اہم ثبوت اٹھانے جاوید خلجی کے آفس چلا گیا۔ اسے 6 ماہ قبل جاوید خلجی کے گینگ کو ختم کرنے کا اسائنمنٹ ملا تھا۔ اس نے سب سے پہلے جاوید خلجی کا بھروسہ جیتا، اس کے گینگ میں شامل ہوا اور اس کا رائٹ ہینڈ بنتے ہی موقع دیکھ کر اس نے اپنے مشن کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے اسے زندہ پکڑ لیا تھا۔ آج صبح سے سکندر زرمین کو سوچ رہا تھا۔ اسے کل زرجان کی بات پر غصہ تو بہت آیا تھا، مگر زرمین کی موجودگی میں اس نے خود کو کچھ بھی غلط کرنے سے روک دیا تھا۔ زرمین وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس سے خوف زدہ ہوئے بغیر بے تکلفی سے بات کی تھی اور جسے سکندر نے بے خود ہو کر سنا تھا۔ وہ اپنے دل کے پلٹے جانے پر خود حیران تھا۔ اس نے زرمین سے پہلے کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی اس نے کسی کو ایسا موقع دیا تھا، مگر زرمین خان بنگش بلا اجازت اس کے دل کے انتہا قریب آ گئی تھی۔ اسے کچھ ہی دنوں میں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ زرمین اس کے اپنے وجود کا کوئی حصہ ہے، جو اسے دنیا کے انجان راستوں پر قسمت کی مہربانی سے مل گیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی سوچوں کو، اس کے خیال کو دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ زرمین کا سکندر کے ساتھ رویہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ زرجان کی بات پر سختی سے عمل کر رہی تھی۔ وہ سکندر کو یونی میں کہیں بھی دیکھتی تو راستہ بدل لیتی یا سائڈ سے ہو کر نکل جاتی۔ زرمین خان بنگش جو راہ چلتے سے بھی پنگا لینے سے گریز نہیں کرتی تھی، اس کا سکندر کو ایسے اگنور کیے جانا اسے شعلوں پر دھکیل رہا تھا۔ زرمین کی شرارتیں، مستیاں، یونی کے ہر اسٹوڈنٹ سے پنگا لینا، سب ویسا ہی چل رہا تھا۔ اگر کچھ بدلا تھا تو زرمین کا سکندر سے رویہ۔ زرمین کی اگنورنس اسے غصے سے پاگل کر دیتی اور وہ ہر دفعہ خود کو کوئی نقصان پہنچا دیتا۔ زرمین اس کے دل کی حالت سے بے خبر اس کو مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ آج وہ سوچ کر آیا تھا کہ سب سے پہلے زرمین سے ملے گا، اس سے 2 ٹوک بات کرے گا۔ سیاہ بالوں کا جوڑا بنائے، سیاہ آنکھوں پر ڈارک شیڈز لگائے، بلیک شرٹ پہنے جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے، ایک کلائی میں برانڈڈ گھڑی، دوسری میں بینڈز، گلے میں باریک سلور چین جس کے سرے پر ایک پرندہ لٹک رہا تھا۔ سکن پینٹ، بھاری بوٹ پہنے وہ ایک ساتھ کئی لڑکیوں کے دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ زرمین سے ملنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی بجائے سیدھا بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔
ग्राउंड से गुजरते हुए इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी जो एक बेंच की पुष्ट पर पंजों के बल बैठी कुछ कर रही थी। मगर क्या? इसे देखने के लिए वो कुछ आगे बढ़ गया तो बेसाख्ता इसके चेहरे पर गैर महसूस अंदाज में मुस्कुराहट दौड़ गई। वो बेंच पर बैठे दोनों लड़कों को पीछे से एक दूसरे से बांध रही थी और वो दोनों अपनी शामत से बेखबर एक दूसरे से बात कर रहे थे। हर रोज़ की तरह आज भी इसने येलो टी शर्ट, ग्रे जीन्स पहनी हुई थी। बाल हाई पोनी टेल में बंधे थे। हेज़ल ग्रीन आंखें शरारत की चमक से पुर थीं। सुर्ख लबों को दबाकर हंसी रोकने की कोशिश करती वो सिकंदर को आस पास से बेखबर कर गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।